فتح مکہ کا دن کون سا ہے؟ 20 رمضان المبارک، 8 ہجری، 11 جنوری 630 عیسوی اور جمعہ کا دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ عزتیں عطا فرمائی۔ یہ وہ دن تھا جس کے لیے دن گنے جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام جب داخل ہوئے تو شاہانہ طریقے سے داخل نہیں ہوئے، بلکہ تواضع کے ساتھ سر جھکائے ہوئے داخل ہوئے۔ اتنا نیچے ہوتے جاتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو تھی وہ اونٹنی کے کوہان سے لگ جایا کرتی تھی۔ اس طریقے سے جا رہے تھے، کسی قسم کا کوئی فاتحانہ انداز نہیں، بلکہ عاجزی۔ حضرت انس راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں تو تمام لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے اور آپ تواضع سے سر جھکائے ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دن ہے جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا، اور پھر سورت تلاوت فرمائی اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ نبی علیہ السلام بالائی مکہ کی جانب سے داخل ہوئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسفلہ کی طرف سے داخل ہوئے، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو تیسری طرف سے بھیجا کہ تم یہاں سے جاؤ، اور ان سب کو یہ کہا تھا کہ دیکھو قتل کی ابتدا نہ کرنا، ہتھیار مت اٹھانا، سب کو سمجھا دینا۔ ہاں اگر کوئی پھر بھی نہ سمجھے تو پھر باتوں کے بھوت پھر لاتوں سے ہی مانتے ہیں، وہ معاملہ پھر کچھ اور ہے، لیکن ابتدا نہیں تم نے کرنی۔ نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور وہاں غسل کر کے 8 رکعت نماز ادا کی، اور یہ چاشت کا وقت تھا۔ نبی علیہ السلام ام ہانی کے گھر میں تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے شوہر کے 2 رشتہ دار بھاگ گئے ڈر کے، حضرت علی ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو امان دے چکی ہوں، آپ فرما دیجئے کیا کیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو ام ہانی نے پناہ دے دی ہے ہم نے بھی پناہ دے دی۔ اور نماز سے فارغ ہو کے نبی علیہ السلام اپنے لشکر سمیت کہاں ٹھہرے؟ شیعب ابی طالب میں ایک مقام تھا، مقام خندمہ۔ وہاں پہ کیا ہوا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے اپنے لشکر کے ساتھ، وہاں کچھ لوگوں نے مسلمانوں سے مقابلہ کیا، 2 یا 3 مسلمان شہید ہوئے، 13 کے قریب کافر جو ہے وہ قتل ہوئے۔ اور نبی علیہ السلام کے پاس جو خالد پہنچے اور آپ نے چمکتی ہوئی تلواروں کو، نیام سے باہر نکلی ہوئی تلواروں کو دیکھا، پوچھا خالد یہ کیا ہوا، تمہیں منع نہیں کیا تھا، کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا، وہ مان ہی نہیں رہے تھے، ہم نے ان کو سمجھایا، وہ زبردستی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے تلوار نکالی تو ہم نے تو دفاع میں یہ کام کیا، جو بھی کچھ ہوا۔ جب ان کی بات پوری سن لی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا پھر اللہ کی مرضی ہی یہی ہوگی، یہی اللہ کی مرضی تھی، جو ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا۔ اس کے بعد امن قائم ہو گیا، لوگوں کو امن دے دیا گیا، لوگ مطمئن ہو گئے، فتح مکمل ہو گئی، اور آپ پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ فتح کے بعد نبی علیہ السلام جب مسجد حرام میں داخل ہوئے، بیت اللہ شریف کا طواف کیا، اور آپ اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اونٹنی کے اوپر طواف کیا۔ اور جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو اندر وہاں 360 بت تھے حرم میں، تو نبی علیہ السلام ایک لکڑی کو ہاتھ میں لیا، چھڑی کو اشارہ کرتے جاتے تھے اور پڑھتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اور وہ اندھے منہ نیچے گرتے چلے جاتے تھے۔ آپ نے طواف سے فارغ ہو کر عثمان بن طلحہ کو بلایا۔ یہ عثمان بن طلحہ کون ہے؟ یہ بیت اللہ شریف کے چابی بردار ہیں، ان کے پاس تھی، کلید بھی کہتے ہیں، کیز، چابی۔ ان کو بلایا، وہ آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان تمہیں یاد ہے کہ جب میں ہجرت کے لیے جا رہا تھا میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے بیت اللہ کی چابی دے دو، دروازہ کھول دو، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، تم نے مجھے چابی نہیں دی تھی۔ اس وقت میں نے تمہیں کہا تھا، یاد ہے نا، کہ عثمان ایک وقت آئے گا کہ جس پوزیشن پر تم ہو میں ہوں گا، یعنی چابی میرے پاس ہوگی، تم بغیر چابی کے کھڑے ہو گے۔ عثمان وہ بات یاد ہے، عثمان بن طلحہ کو بات بھی یاد آ گئی، اور انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، بعض روایت میں کہ پہلے کیا، بعض میں کہ اس وقت نبی علیہ السلام کے ہاتھ اسلام قبول کیا۔ چابی اول وہ دینا نہیں چاہ رہے تھے، پہلے نبی علیہ السلام نے چابی لی، دروازہ کھلوایا اور بیت اللہ شریف کے اندر گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہاں آپ نے نماز پڑھی، بعض میں ہے کہ ذکر کیا، دعائیں کی، بہرحال جو بھی کچھ تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اور اندر بیت اللہ شریف کے اندر بھی تصویریں بنی ہوئی تھیں، ان تصویروں کو مٹوا کے بالکل پاک کر دیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بھی وہاں موجود تھے، اندر یا باہر، بہرحال پورے حرم کے میں کسی جگہ پہ ان کو بھی توڑوا دیا گیا اور ختم کر دیا گیا، اور بیت اللہ شریف کے تمام گوشے توحید کے نعروں سے اللہ اکبر سے گونج اٹھے۔
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔